بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، اس سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے کئی نام ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر متعدد پہلو ہوں تو ہر پہلو کے اعتبار سے، ہر خوبی کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ایک شخص سے وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور تجارت بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں، عالم بھی کہہ سکتے ہیں، اگر حافظ قرآن ہو تو حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، تاجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کئی پہلو ہو تو ہر پہلو کے اعتبار سے ایک نام ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، اسی لیے اس کے متعدد نام ہیں۔ اور عرب کہتے ہیں کہ کثرت اسامی دلالت کرتی ہے مسمى کی شرافت پر، یعنی اگر کسی کے زیادہ نام ہو، اچھے نام، تو یہ اس کی شرافت، بلند مرتبہ اور بلند مقام پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی 99 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل چونکہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس اعتبار سے اللہ کی صفات کے حوالے سے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بھی اس لیے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو فاتحہ یا فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصحف عثمانی میں بھی یہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سورہ علق کی 5 آیتوں کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سب سے پہلے یہ سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ام الکتاب کا نام بھی آیا ہے۔ ام کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، چونکہ قرآن کے تمام مضامین سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ سابقہ جو کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں، ان سب کا لب لباب احکام کا جو مجموعہ ہے، قدر مشترک ہے، وہ قرآن کے اندر آ گئی ہے۔ اور پھر قرآن کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، سورہ فاتحہ کے اندر۔ اور خاص کر کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پھر سورہ فاتحہ کا لب لباب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ انسان کی عبدیت اور اپنے عدم بساطی کا اقرار، یہ انسان کی زندگی کا مایہ ہے، سرمایہ ہے اور نصب العین ہے۔ آدمی اللہ عز و جل کو اپنا معبود بنائے، معبود سمجھے، اسی کی عبادت کرے، اور پھر اپنے بے بساطی کا اقرار کرتے ہوئے صرف اور صرف
مدد اللہ سے مانگے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام سبع المثانی بھی ہے۔ سبع کے معنی 7 کے ہیں، چونکہ اس کی آیتیں 7 ہیں اس لیے اس کو سبعون کہتے ہیں، اور مثانی یا ثنا سے ہیں۔ ثنا کے معنی مدح اور تعریف کے، چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے اسی لیے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان میں لکھتے ہیں کہ ثنا سے بھی لے سکتے ہیں اور تثنیہ سے بھی۔ تثنیہ کے معنی مقرر کے ہیں، چونکہ یہ صورت یا تو مقرر نازل ہوئی ہے اسی لیے اس کو مثانی کہتے ہیں، اور یا نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، نماز کے بعد میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑی سورت کی تعلیم دوں گا۔ جب ہم مسجد کے دروازے کے قریب ہو گئے، میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو مسجد سے باہر ہونے سے پہلے ایک بڑی سورت بتاؤں گا، آپ کو تعلیم دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور فرمایا کہ یہ سبع المثانی ہے۔ اس سورت کا نام راقیہ بھی ہے، شفا بھی ہے اور شافیہ بھی ہے۔ اس سے انسان کی روح کو بھی شفا ملتی ہے، لیکن جسمانی امراض کے لیے بھی یہ اکثیر ہے، مجرب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ہوا ایک بستی پر، صحابہ کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے بستی والوں سے درخواست کی کہ آپ ہمارے مہمان نوازی کریں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ ابھی اس بستی کے مضافات میں ایک چشمے پر رکے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے، اور ایک روایت میں ہے کہ بچھو نے ڈسا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ آپ لوگوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے، مہمان نوازی سے انکار کیا ہے، اب ہم دم تو کریں گے لیکن بغیر عوض کے نہیں، اب ہمیں 30 بکریاں دے دے تو تب ہم یہ کام کریں گے۔ چنانچہ وہ مجبور تھے، انہوں نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی 7 مرتبہ، اس آدمی کو دم کر دیا، وہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے کہ کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ لیکن جب یہ 30 بکریاں لے کر کے آئے، ان کے دل میں ایک کٹکھا سا ابھرنے لگا کہ یہ تو ہم نے قرآن کے عوض میں اجرت لے لی، ایسا نہ ہو کہ یہ حرام ہو۔ پھر مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جب تک کہ حضور علیہ السلام سے اس بارے میں نہ پوچھے اس وقت تک کوئی تصرف نہیں کریں گے ان بکریوں میں۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا سنا کر کے تفصیل بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی تطیب خاطر کے لیے، تاکہ ان کے دل سے وہ جو کھٹکا ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس سے وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، اسی لیے اس کو شفا کہتے ہیں۔ بعضی جو ماہرین ہیں اس فن کے، ان سے یہ سنا ہے میں نے، اگر کسی چیز کے اخراج کے لیے یہ صورت پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آمین نہ کہے۔ مثلا کسی کے اوپر جادو ہے، سحر ہے یا سام کا زہر ہے، اس کے اخراج کے لیے ہم پڑھتے ہیں
تو پھر ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آخر میں آمین نہ کہے، اس سے وہ بیماری نکل جائے گی۔ اور کسی چیز کو بند کرنا ہو، حفاظت کرنی ہو، تو پھر آخر میں آمین بھی، جیسے رات کو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جن اور لوچ چور وغیرہ کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو محصور بنانا چاہتے ہیں، تو کسی چیز کو بند کرنا ہو تو پھر آخر میں آمین بھی کہہ دے۔ ویسے عام حالات میں، یہ تو تجربے کی بات ہے، عام حالات میں مستحب یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم آمین کہہ دیں، سکتہ کرے تھوڑا سا، سکتے کے بعد پھر آمین کہہ دے آہستہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم سانس توڑ دیں، آگے پھر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر دے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آمین لفظ ہو، یہ قرآن میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے ہی الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ایک لفظ قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں آمین، آمین البیت الحرام، لیکن وہ تشدید کے ساتھ ہے، میم کی تشدید کے ساتھ، اس کے معنی الگ ہے، اس کے معنی ہے قاصدین، جو بیت الحرام جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، حاجی یا عمرہ کرنے والے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے۔ لفظ آمین میم کی تشدید کے بغیر اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو اس کو آہستہ پڑھے اور سکتے اور وقفے کے بعد پڑھے، تاکہ قرآن کے ساتھ اس کا اختلاط نہ ہو جائے، یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑے سے ہم رک جائیں، سانس لیں، پھر آمین کہے آہستہ، پھر اس کے بعد پھر سانس لیں، اب اگر مزید تلاوت کرنا چاہے تو پھر ہم تلاوت کریں۔ غرض اس صورت کے کئی نام ہے، اس کے علاوہ بھی کافی مفسرین نے تفصیل لکھی ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اس کی بہت زیادہ خوبیاں بیان فرمائی ہے، تفصیل درکار ہو تو اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک قول کے مطابق سورہ علق کے بعد سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ یعنی کہ سوال کرنے کا طریقہ بتانے والی سورت، درخواست کا طریقہ بتانے والی سورت ہو۔ ہم جب کسی سے درخواست کرتے ہیں، بڑے آدمی سے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کی تعریف لکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی معروض پیش کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہ تین چیزیں نمایاں نظر آتی ہے۔ مالک یوم الدین تک ایسا ہی کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اپنے تعلق کا، اپنی وفاداری کا اظہار ہے، ہم تو تیرے ہی بندے ہیں اور ہمارے پاس اپنے کوئی بساط نہیں ہے، تو ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے پھر اپنی معروض پیش کر دی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے، یا اس راستے پہ چلا دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے۔ تو اسی لیے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تعریف کو کہتے ہیں، مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں، اور شکر بھی ایک طرح کی تعریف ہے، لیکن حمد ہا میم اور دال یہ مدح اور شکر سے بلندتر چیز ہے۔ شکر تو ایک انعام کے بدلے میں کسی کی تعریف کا نام ہے، ایک محدود دائرے کے اندر۔ مدح جس خوبی کے بنا پر کی جاتی ہے تو وہ غیر اختیاری خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی خوبصورت ہے، کوئی آدمی کسی کمال سے جو ہے باکمال ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک خداداد صلاحیت ہے، ذہانت ہے، عقل مندی ہے، اور طرح کی ایسی کوئی خوبی ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو غیر اختیاری خوبی کے اوپر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ اور کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے،
نیک برتاؤ کرے اس پر ہم کسی کی تعریف کریں اس کو شکر کہا جاتا ہے، جبکہ حمد کا مفہوم بہت وسیع تر ہے۔ کسی نعمت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال سے جو ہے باکمال ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک خداداد صلاحیت ہے، ذہانت ہے، عقل مندی ہے، اور طرح کی ایسی کوئی خوبی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو غیر اختیاری خوبی کے اوپر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو مدح کہا جاتا ہے، اور کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک برتاؤ کرے، اس پر ہم کسی کی تعریف کریں اس کو شکر کہا جاتا ہے، جبکہ حمد کا مفہوم بہت وسیع تر ہے۔ کسی نعمت کے مقابلے میں تعریف ہو، اختیاری خوبی پر ہو یا غیر اختیاری خوبی پر ہو، ان تمام تعریفات کا نام ہے حمد۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں للہ خاص ہے، اللہ کے لیے، لام تخصیص کے لیے ہے۔ یہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ لوگوں کی بھی تعریفات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا ماہر ہے، فلاں آدمی بڑا عالم ہے، یہ بھی تعریفات ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ان تعریفات کی بنیاد بھی ایک خداداد صلاحیت پہ ہے۔ اگر ایک آدمی بہت اچھا عالم ہے، بہت اچھا لکھنے والا قلمکار ہے، تو اسی لیے کہ اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے، تو اور ذہانت تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیض ہے، ایک دین ہے۔ تو اس میں جب غور ہم کرتے ہیں کوئی بھی انسانی وصف، انسانی کردار، اس کی جو بنیاد ہے، منشا ہے، وہ بنیاد پھر بھی ایک خداداد صلاحیت پہ ہے۔ تو یہ تعریف در حقیقت اللہ کی طرف راجع ہوگی۔ ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں، انسان کو کس نے بنایا، انسان کو اس کمال تک کس نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا۔ تو اسی لیے یہ تعریفات پھر بالواسطہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الحمد میں مراد خدائی تعریف ہے، یعنی وہ تعریفات جو اللہ کی شان نشان ہے، وہ تعریفات کسی اور کے لیے لائق و مناسب نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ عز و جل مالک ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ دوسرے ایسی خوبیوں اور اسماء حسنہ سے مسمہ ہے جو کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ تو یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو مربی ہے، پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ رب کے معنی سابقہ درس میں بتائے گئے ہیں، ربوبیت سے ہیں، دھیرے دھیرے بتدریج چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام ہے ربوبیت۔ بچہ ہوتا ہے بالکل عاجز اور قاصر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتا ہے، قوت دیتا ہے، ایک وقت میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر چلنے کے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، پھر ہاتھ سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر دوسری چیزوں میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ کچھ ملکات، کچھ خوبیاں خداداد ہوتی ہیں، اللہ ہر انسان کے اندر وہ خوبیاں رکھتا ہے، اور کچھ ملکات اور خوبیاں فاضلہ کہلاتی ہے، جو انسان پھر ان بنیادی ملکات اور ان بنیادی صلاحیتوں کی بنا پر وہ زائد چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ بہت ذہین بناتا ہے، اس ذہانت کی وجہ سے وہ انسان پھر آگے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو ایسے بتدریج دھیرے دھیرے کسی کو آگے بڑھانا، چھوٹا پودا ہے، اس کو آہستہ 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 روزانہ اس کی نشو و نما میں فرق آتا ہے، لیکن وہ نمایاں فرق اتنا نہیں ہوتا ہے جو ہمیں نظر آئے،
اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں اگر دیکھا جائے تو ہر صنف اور ہر نوع کے لیے جو بھی ضابطہ ہے بڑھنے کا، نشو نما پانے کا، ہر صفت، ہر ضابطے کا سرا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، اور اس سے وہ نظریہ بھی رد ہو گیا، باطل ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارتقائی عمل ہے اور خود بخود ہوتا ہے۔ کوئی چیز خود بخود ارتقائی عمل سے نہیں گزر سکتی، کوئی پتھر خود بخود درخت نہیں بن سکتا، کوئی پتھر خود بخود انسان نہیں بن سکتا، کوئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، یہ خود بخود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر نوع کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے اور ایک دائرہ کھینچا ہے، اس دائرے کے اندر وہ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قوت کار فرما ہے۔ یہ نہیں کہ خود بخود انسان نے چاہا کہ میں ایسا ہو جاؤں تو ہو گیا۔ تو پھر اگر انسان نے چاہا تو پھر مرغی نے کیوں نہیں چاہا، بھینس نے کیوں نہیں چاہا، ان چیزوں نے کیوں نہیں چاہا؟ اسی لیے اس کے پیچھے ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ رب العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم اس میں جمع ہے، اس کا مفرد نہیں آتا ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو بھی موجودات ہے، جو بھی کائنات ہے، سب کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم لفظ قالب کے وزن پر ہے۔ اس لفظ کی خاصیت یہ ہے کہ اسے دوسری چیز معلوم کی جاتی ہے، پرکھی جاتی ہے۔ قالب کو قالب کیوں کہتے ہیں؟ بِأَنَّهُ يُقْلَبُ بِهِ، اس میں دوسری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، چیزیں بنائی جاتی ہے، معلوم کی جاتی ہے۔ تو عالم کو عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے سانے کا علم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو غیر اختیاری طور پہ، یقینی طور پہ ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ابدی قوت ایسی ہونی چاہیے جس نے وجود کسی اور سے نہ لیا ہو، اس کا وجود ذاتی ہو، واجب ہو، ضروری ہو۔ اگر وہ دوسروں سے وجود لے تو پھر دوسرے کس سے وجود لے؟ تو ایک تسلسل، ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اسی لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ انسان ایک عالم ہے، یہ جو نظام شمسی ہے یہ ایک عالم ہے، معدنیات ایک عالم ہے، نباتات ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہے، سماوات ایک عالم ہے۔ یہ سب عالم اللہ کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ایک اعرابی سے، دیہاتی سے کسی نے پوچھا، تجھے کیا پتا ہے کہ اللہ موجود ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، ایک مینگنی اون کے گزرنے پہ دلالت کرے، ہمیں جنگل میں، صحرا میں اون کی مینگنی مل جائے، یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ یہاں سے کوئی اون گزرا ہے۔ تو ایک حقیر سی چیز، معمولی سی چیز، چند گرام کی چیز ہو، مینگنی، اگر وہ اون کے گزرنے پہ دلالت کر سکتی ہے، اتنا بڑا کارخانہ قدرت کا یہ اپنے پیدا کرنے والے پہ دلالت نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اربعہ، چاروں اماموں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے پاس اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا زبانوں کا اختلاف۔ یہ زبان آپ دیکھیں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن دنیا میں کسی آدمی کی آواز کسی دوسرے آدمی کی آواز سے ملتی نہیں ہے۔ تکلف کر کے ہم کسی سے اپنی آواز مشابہ کریں الگ بات، لیکن فطری طور پہ سب لوگوں کی آوازیں مختلف ہیں۔ اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، سب کی آوازیں مختلف ہیں، لہجہ مختلف ہے، بولنے کا انداز مختلف ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی تقریباً 6000 زبانیں بولی جاتی ہے۔ صرف ہمارے ایک چھوٹے سے ملک پاکستان میں تقریباً 52 زبانیں ہیں۔ ایک ہی منہ ہے، ایک ہی زبان ہے، اس سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا اثر ہے، اور یہ کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟
تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک مسئلے میں سوچتا ہوں۔ ایک ساحل ہے، اس کے پاس درخت ہے، درخت کٹ جاتا ہے، کشتی بن جاتے ہیں، کشتی بن جاتی ہے، بغیر ملاح کے کشتی آتی ہے، لوگ جو ہے نا اس پہ بیٹھ کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق دہریوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تو وہ ذرا لیٹ آ گئے، تو ان مناظرین نے جو پہلے یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ مکر گئے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ دیر سے آئے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اصل میں آ رہا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں مل رہی تھی تو اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیسے پہنچے؟ تو کہا کہ پھر ایک درخت کٹ گیا، کشتی بن گئی، وہ میرے پاس آ گئی، میں بیٹھ کے ادھر آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ممکن ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہا جب ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی بغیر کسی بڑھائی کے، بغیر کسی کارپینٹر کے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا کارخانہ خود بخود ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لی اور جو ہے مشرب اسلام ہوئے۔ ماہرین کہتے ہیں بچے جن گولیوں سے کھیلتے ہیں تو ان گولیوں کو اگر وہ بچے پھینک دے، یہ تو ممکن ہے کہ یہ گولیاں قطار میں دائروں کے اندر آ جائے اور ان دائروں میں ایک دوسرے کے ارد گرد حرکت کرنے لگے، لیکن یہ امکان نہیں ہے کہ سورج سے دھماکے کی شکل میں یہ چیزیں الگ ہو گئی، 7 سیارے، اور وہ اپنے مدار میں صحیح طور پہ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، یہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہوا، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ممکن ہے کہ یہ گولیاں قطار میں دائروں کے اندر آ جائے اور ان دائروں میں ایک دوسرے کے ارد گرد حرکت کرنے لگے، لیکن یہ امکان نہیں ہے کہ سورج سے دھماکے کی شکل میں یہ چیزیں الگ ہو گئی، 7 سیارے، اور وہ اپنے مدار میں صحیح طور پہ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، یہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہوا، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے، اور بنظر غائر دیکھا جائے تو اس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے یورپ میں سوئٹزرلینڈ کے زیر زمین ایک سرنگ میں جو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک ماحول میں ایک دھماکہ سورج میں جو ہوا تھا، وہ ماحول بنایا اور پھر اس کا تجربہ کیا، لیکن وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ کائنات سورج میں دھماکے کی وجہ سے ہمارے وجود میں آئی ہے تو وہ دھماکہ پھر کیوں نہیں ہوتا ہے، اور وہ ماحول اگر پھر بنا دیا جائے تو ایسا اس ماحول میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نظر انداز کرنا ہے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاک کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا شہتوت کے پتے سے۔ شہتوت کا پتا ہے، جب وہ ریشمی کیڑا کھاتا ہے اس سے ریشم بنتا ہے، اور جب اس کو ہرن کھاتا ہے اس سے مشک جیسے اعلیٰ قسم کی خوشبو بن جاتی ہے۔ دوسرے بکریاں اور بھیڑ بکریاں جب اس کو کھاتی ہے تو اس سے دودھ اور مینگنیا اور یہ چیزیں بنتی ہیں۔ ایک ہی پتا ہے، ایک ہی قالب ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز ڈالی جاتی ہے، لیکن سب نتائج الگ الگ نکلتے ہیں اور اتنے الگ الگ مختلف ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اپنے رب کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ایک قلعہ ہے بالکل بند، کوئی کھڑکی، کوئی روشندان، کوئی دروازہ نہیں ہے، یکایک اس کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اس سے ایک سمیع اور بصیر جاندار نکلتا ہے، مراد انڈا ہے،
انڈے کی دیوار ایسی ہے کہ کوئی ہوا نہ باہر سے اندر جاتی ہے نہ اندر سے باہر جاتی ہے، کوئی رابطہ اس انڈے کے اندر سے مرغی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یکایک مرغی اس پہ چونچ مارتی ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اندر سے چوزا نکلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سنتا دیکھتا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کو پیدا بھی کیا، اور پھر جو ہے ہر عالم کے لیے، ہر صنف اور نوع اور جنس کے لیے ایک ضابطہ بھی بنایا۔ معدنیات کا ضابطہ الگ ہے، ہواؤں کا ضابطہ الگ ہے، پانیوں کا ضابطہ الگ ہے، جانداروں کا ضابطہ الگ ہے، ستاروں کا ضابطہ الگ ہے، ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ بنا، اور ہر ضابطے کا سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے، ساری تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ اس میں ایک اور رمز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص قوم کا صرف رب نہیں ہے، عالمین کا ہے، پوری کائنات، پورے موجودات۔ اس میں ان لوگوں کے ظام اور غلط نظریات اور عقائد کی تردید کی لوگ اپنے طور پہ علاقائی خدا بناتے ہیں۔ جو مشرکین گزرے ہیں زمانہ قدیم میں یا آج بھی، وہ جو خدا بناتے ہیں تو وہ اس خدا کو اپنے قوم یا اپنے علاقے کی شناخت کے طور پہ متعارف کرواتے ہیں، اس کی نسبت اپنی طرف، یہ فلاں قبیلے کا خدا ہے، وہ فلاں قبیلے کا خدا ہے۔ عرب میں بھی یہ بات تھی، ہندوستان میں بھی یہ بات تھی، یورپ میں بھی یہ بات تھی، اور فارس میں بھی یہ بات تھی، علاقائی خدا ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالمگیریت کا اعلان کیا، نہ صرف دنیا والوں کا رب ہے بلکہ اللہ کے سوا جو بھی مخلوقات ہے اللہ سب کی پرورش کرتا ہے، سب کے لیے یکساں خدا ہے۔ اسی خدا کی عبادت پہ سب کو جمع ہونا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، اس کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے، مبالغے کے صیغے ہے الرحمن اور الرحیم۔ رحمت سے ہے، رحم سے ہے، بمعنی مہربانی کے، جو بے حد مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ ربوبیت سے یہ تھوڑا سا یہ شائبہ سا محسوس ہو رہا تھا کہ جب وہ رب اتنا عظیم ہے کہ اتنے موجودات کو پالتا ہے، تھامتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو پھر تو اس کے غیظ و غضب کے آگے تھمنا یا انسان جو ہے وہ کسی نفع حاصل کرنے کی توقع نہ رکھے۔ اسی لیے بعضی مسیحی لوگ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام کا خدا تو غضب اور قہرمانی کا خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الرحمن الرحیم، باوجود اس کے کہ اتنا بڑا مالک ہے، ساری کائنات اس کے دستی قبضے میں ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَدِهِ، سب کے سب اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اپنی مخلوق کے اوپر بڑا مہربان ہے، شفقت کرتا ہے۔ کتنی شفقت کرتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ عز و جل کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ میں اگر غور کیا جائے، ایک لفظ ایسا ملتا ہے، جبار لفظ ہو، کہ اردو خوانوں کو اس سے تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید جبار جو ہے جابر سے ہے، اور جابر اردو میں جو ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ جبر کے معنی جوڑنے کے ہیں، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں۔ جب زخم پہ پٹی لگائی جاتی ہے تو زخم مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑتا ہے۔ اس لفظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جبار کے معنی ظالم کے ہے، بلکہ جبار کے معنی جوڑنے والے کے ہیں۔ باقی اسماء حسنہ پہ آپ غور کریں، رحمت
اور رحمان، رحم، کرم، فضل، یہ سب صفات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے موسوم ہے، متصف ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے معنی مختلف معنی ہے، یہاں جو مناسب ہے بدلہ، جزا اور سزا کے معنی۔ ایک جاہلی شاعر کہتا ہے دن ناہم کما دانو، ہم نے ان کو ایسے ہی بدلہ دیا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تو دین کے معنی بدلے کے ہیں۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، اسی لیے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، کسی نے اچھائی کی ہوگی تو اس کو نیک جزا ملے گی، کسی نے برائی کا ارتکاب کیا ہوگا تو سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ پھر چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے، بدلے کا دن ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کہا، حاکم نہیں کہا، اس لیے کہ حاکم اور مالک میں فرق ہوتا ہے۔ حاکم فیصلہ کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے، لیکن قانون کے موافق دیتا ہے، اس کے اوپر قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں کبھی جو ہے نا ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم قانون کے مطابق اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ایسا نہیں کہتے میں ایسا کروں گا، وہ پابند ہے اس جملے کا کہ وہ یوں کہے کہ ہم مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ تو چونکہ اللہ عز و جل کے اوپر کسی کی حاکمیت نہیں ہے، وہ مالک ہے، مالک مکمل طور پہ با اختیار ہوتا ہے، جیسا تصرف کرنا چاہے تو ویسا تصرف کر سکتا ہے۔ اس لفظ میں ان لوگوں کے نظریات کی تردید کی گئی، جیسے ہندوستان کے ہندو ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکافات عمل کے دائرے سے خدا باہر نہیں نکل سکتا، اور عیسائیوں میں یہ بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، اور کچھ اسلامی فرقوں میں معتزلہ نام کا ایک فرقہ گزرا ہے، وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ عدل اللہ کے اوپر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گناہگار کو بہرحال سزا دینا لازمی ہے، اور جو آدمی نیکوکار ہے بہرحال اس کو جنت میں لے جانا اللہ پر فرض ہے۔ اللہ نے اس نظریے کی تردید فرمائی۔ مالک ہے، ایک آدمی بہت بڑا گناہگار ہے، حق بنتا ہے کہ اس کو سزا مل جائے، اللہ معاف کر دے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مالک اپنی ملکیت میں مکمل با اختیار ہوتا ہے۔ آدمی کا گھر ہے، چاہے اس کو بیچے، اس میں رہے، کسی کو ہدیہ کرے، تالا لگا کر کے بند کرے۔ ایک آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے گھر میں، تو چاہے چھت میں استعمال کرے، چاہے دروازوں میں استعمال کرے، چاہے فرنیچر بنائے، چاہے تندور میں جھونکے اور آگ جلائے، کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ جو لکڑیاں کاٹنے سے اس کا مالک ہو گیا۔ تو اس نظریے کی تردید فرمائی مالک یوم الدین۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن یوم الدین کی تخصیص اسی لیے فرمائی کہ قیامت کے دن جو جتنے بڑے بڑے شاہانی دنیا گزرے ہیں، سلاطین ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں ملک میرا ہے، فلاں علاقہ میرا ہے، فلاں زمین میری ہے۔ اس وقت سارے کے سارے جتنے فراعنہ ہے، جتنے بڑے بڑے سرکش ہے، جتنے بڑے بڑے جابر ہے، سب کے سب سرنگون ہو گئے، اور کی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کیا بلکہ گفت تک نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہاں تک یہ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 الحمدللہ، نمبر 2 رب العالمین، نمبر 3 الرحمن، نمبر 4 الرحیم، اور نمبر 5 مالک یوم الدین۔ 5 صفات کا یہاں تک ذکر مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा की ये चौथी आयत है। इसमें कलाम का अंदाज पहले से जुदागाना है। पहले जो सिग़े इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज, तो वो खिताब के सिग़े नहीं है, और ये जो दो आयतें हैं इनमें खिताब के सिग़े हैं, अल्फाज खिताब के हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधी राह पर। इसको अरबी इस्तिलाह में इल्तिफात कहते हैं, इंतकाल मिनल ग़ीबत इलल खिताब। एक कलाम का एक पैराया चल रहा है और उससे जो है हम दूसरे में चले जाते हैं, इसको कहते हैं इल्तिफात। कभी आदमी बात करता है, अपने आप को मुतकल्लिम फर्ज करता है, फिर जो है गायब फर्ज करता है। हम दरख्वास्त लिखते हैं तो कभी कहते हैं बंदा ये चाह रहा है, राक़िमुल हरूफ ये चाह रहा है, फिर आगे जा कर के हम मुतकल्लिम का सिग़ा लाते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, तो पहले हमने कहा था बंदे की ख्वाहिश है, अब कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है। इसको इल्तिफात कहते हैं। ये बलागत के उसूल में से एक उसूल है। इससे कलाम में हुस्न पैदा होता है और इसके पीछे एक वजह होती है। यहाँ जो इल्तिफात हुआ है, ये खिताब की तरफ कलाम चला गया। उलमा ने इसकी कई वजूहात लिखी है। मिन जुमला उनमें से एक ये है, जब अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और 5 सिफात का जिक्र हुआ कि अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ात है, अल्लाह तमाम मखलूक़ात का रब है, मुरब्बी है, पालने वाला है, परवरदिगार है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, और वो हिसाब के दिन का मालिक भी है। तो इंसान अंदर से अपने अंदर एक कैफियत महसूस करता है कि जब ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के ही दस्त कुदरत में है और वो इतनी अजीम सिफात से मौसूफ है, तो होता ये है कि जब एक इंसान किसी चीज़ पे इस्तिदलालात करता है तो दलील पर दलील, फिर उसके बाद फिर दलील, वो चीज़ इतनी वाज़ेह हो जाती है, वो मुद्दा इतना नुमाया हो जाता है कि वो फिर गोया कि आंखों से ओझल नहीं रहता है, गायब नहीं रहता है, बल्कि वो बिल्कुल नुमाया हो जाता है और सामने नज़र आता है। तो इस्तिदलाल से आदमी मुशाहदे की तरफ चला जाता है। यूँ समझ लेना चाहिए, हम कमरे में बैठे हैं, सुबह सूरज तुलू हुआ, रोशनदान या खिड़की या दरवाजे से अंदर धूप आई, हमें उस धूप में छोटे छोटे अज़ाई दिमक़रातिसिया नज़र आते हैं, ज़र्रात है जो फ़िज़ा में हरकत कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस धूप का खोज लगाए, धूप कहाँ से आ रही है, हम बाहर निकले, खुली फ़िज़ा में जाए, सूरज की तरफ देखें, वो ज़र्रात गायब हो जाते हैं, कोई ज़र्रा फिर नज़र नहीं आता है, सिर्फ सामने सूरज होता है। ऐसे ही जब सालिक हो और आबिद हो, जब अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और तारीफ़ात करता है, तो
تو پھر یہ مخلوق کا جو پردہ ہے یہ درمیان سے ہٹتا جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ عابد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے ان آنکھوں سے اس دنیا میں. آخرت میں اگرچہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اللہ کا دیدار صحیح نصوص سے ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. لیکن دنیا میں ان آنکھوں سے ہم اللہ کی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے ہیں. ہم تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, چاہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اسی لیے میں نے لفظ گویا استعمال کیا. اور یہی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات در صفات بیان کرتا جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو ان صفات کی وجہ سے انسان کے باطن کا تصفیہ ہو جاتا ہے, اندر ایک تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب اندر سے تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی درجہ احسان پر فائز ہو جائے. درجہ احسان کیا ہے؟ اخلاص. سب پردے ہٹا دے درمیان سے اور اپنا عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مختص کر دے. اسی احسان کو حدیث جبریل میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو, ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جبریل علیہ السلام نے پہلے اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں پوچھا, پھر احسان کے بارے میں پوچھا. تو جب اسلام مضبوط ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, پھر احسان کا درجہ آتا ہے. مل احسان ہو, فرمایا نبی علیہ السلام نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ہاں اگر چونکہ تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ یقین ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو ایسے میں یقیناً خطاب کا صیغہ زیادہ مناسب ہے. تو اسی لیے فرما ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بہرحال ان صفات کی وجہ سے آدمی جو غیبوبت کی کھائی ہے, اندھیروں کا جو کنواں ہے, اس سے آپ عبادت گزار سالک نکل کر کے معرفت کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے اور سب کچھ گویا کہ بالکل عیا اور نمایاں ہو جاتا ہے. تو فرما ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے پہلے اللہ کی صفات کا بیان ہوا, الحمدللہ یہ اسی پہ مرتب ہے. اللہ میں نے بتایا تھا کہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمال کے مالک ہے, موصوف ہے اس سے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, شرک سے دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, غیر اللہ سے اجتناب کیا جائے, آدمی حنیف بن جائے, حق اور صداقت کے اوپر مستحکم ہو جائے, باطل دین سے, باطل اور غلط راستوں سے, شرک اور کفر سے آدمی مستقل طور پہ گریزہ اور مجتنب ہو جائے. ایاک نعبد, تو اس کا تعلق الحمدللہ رب العالمین سے ہے. وایاک نستعین, اس کا تعلق رب العالمین سے ہے. جب وہ ساری کائنات ہی نہیں بلکہ تمام موجودات کا پالنے والا ہے تو پھر ہم کیسے دوسروں کے آگے سرب سجود ہو جائے, عبادت کرے اور دوسروں سے مدد مانگے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. جب موجودات میں, کائنات میں
کوئی چیز کسی کی اپنی ذاتی نہیں ہے، میں اپنے جان کا مالک نہیں ہوں، اگر اللہ یہ جان میری لینا چاہے میں نہیں روک سکتا، کسی چیز کے اوپر میری ملکیت نہیں ہے، جب جان چلی جائے گی سب ختم، مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں یہی معمول ہے، بیوی کے اوپر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، مال پہ دوسرے ورثہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس پہ دوسرا آدمی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا میں کس کے پاس کون سی چیز ہے جو مستقل ہے؟ تو جب کوئی مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کا وہ حقیقی طور پہ مالک ہو اور مستقل طور پہ مالک ہو، تو جب وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے ہم اس سے کیا مانگے، ہم اس کے آگے کیا عاجزی کریں؟ وہ تو خود عاجز ہے۔ اسی لیے یہ حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتا ہے کہ اس کے آگے ہم سر بسجود ہو، اور چونکہ سب کچھ اسی کا ہے ہم مانگے تو اسی حقیقی مالک سے مانگے۔ واسطوں سے مانگنے سے بالآخر بات جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعلیم ہے ہمارے لیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، دوسروں کی عبادت دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہونے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے افسوس کے اور سوائے خسارے کے۔ اور مدد بھی اسی سے مانگے، مدد اس سے مانگنی چاہیے جو مدد کر سکے، مدد فراہم کر سکے۔ مخلوق میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگرچہ اسباب کے تحت کسی درجے میں مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ہم کبھی کسی سے کہتے پانی پلاؤ، خادم نوکر رکھتے ہیں، اسے کام کرواتے ہیں، اسباب کے تحت یہ صحیح ہے، لیکن ما فوق الاسباب مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کسی سے نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ وہ چیز کہ جو اسباب پہ مرتب نہیں ہے، بارش مانگتے ہیں صرف اللہ سے مانگے، لمبی زندگی چاہتے ہیں صرف اللہ سے، برکت چاہتے ہیں صرف اللہ سے، بیٹا مانگتے ہیں صرف اللہ سے، اولاد مانگتے ہیں صرف اللہ سے، کیونکہ کبھی بعضی چیزیں اسباب سے تعلق ہی نہیں رکھتی اور بعضی چیزیں تعلق تو رکھتی ہیں لیکن اسباب کے اندر اثر تو اللہ نے ڈالا ہے۔ ہماری نظر اللہ پہ ہوگی تو اسباب کام کریں گے، اور اگر نظر ہماری اسباب پہ ہوگی، اسباب فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پیسے تو بہت ہے، ڈاکٹر بھی بہت ہے، بڑے بڑے اسپتال بھی بہت ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو درجنوں ڈاکٹر مل کر کے بھی ایک آدمی کی جان نہیں بچا سکتے، مریض کو شفا نہیں دے سکتے ہیں۔ اسباب موجود ہے بڑے پیمانے پہ، اونچی سطح پہ، لیکن وہ اسباب کام نہیں کر رہے، فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ مدد اللہ سے مانگی جائے، اور جو کامل متوکلین ہوتے ہیں وہ تو ان اسباب پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو یقین صرف اللہ پہ رکھتے ہیں اسباب کے۔ اگرچہ عام مسئلہ یہ ہے، اسباب میں 3 طرح کی اقسام ہے۔ ایک تو وہ اسباب ہے جو اسباب ظاہریہ کہلاتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں گندم کا، چاول کا، اور پھر فصل اگتی ہے ہم کاٹتے ہیں، اس طرح کے اسباب کو ظاہری اسباب کہتے ہیں۔ کسی حد تک ان اسباب پہ تکیہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ دوسرے وہ اسباب ہوتے ہیں جو مخفی کہلاتے ہیں، اس سے کبھی نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جیسے علاج ہے، کبھی ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یہ مخفی اسباب ہے۔ ایسے اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے لیکن ان پہ تکیہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ اسباب ہے جو اخفا ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، جیسے کہ علم نجوم ہے، علم مسمر زم ہے، جادو ہے، سحر ہے۔ اگر ان کے اندر کفری الفاظ یا اعمال نہ بھی ہوں تب بھی جو ہے وہ انتہائی باریک علوم ہے، شریعت نے ان کے اوپر مکمل پابندی لگائی، ان اسباب کو تو اختیار کرنا ہی جائز نہیں ہے۔
تو جو کامل متوکلین ہوتے ہیں وہ تو پہلے درجے کے اسباب پر بھی تکیہ نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے ہیں. پانی پی رہے ہوتے ہیں لیکن نظر اللہ پہ ہوتی ہے. عام حالات میں لوگ یہی سمجھتے ہیں پانی پیا تو پیاس بجھ جائے گی، نہیں پیا تو نہیں بجھے گی. ایسے بھی لوگ ہیں نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جزیرۃ الخضراء سے. کہتے ہیں 2 خواتین بادشاہ کے دربار میں لائی گئی، خلیفہ کے دربار میں، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ 1 سال سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا تو ان خواتین کو کمرے میں بند کر دیا. کئی روز تک ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا بھوک اور پیاس کا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ آدمی کے اوپر ہے وہ عبادت کتنی کرتا ہے اور مدد کتنی مانگتا ہے. ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جن کا گھوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ یہ اٹھا کے دے دو، خود اتر جاتے اور وہ اٹھا کر کے چلے جاتے. اتنی سی مدد بھی وہ دوسروں سے لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نعبدو جمع کا صیغہ ہے اور نستعین بھی جمع کا صیغہ ہے، جبکہ دعا مانگنے والا تو ایک فرد ہوتا ہے. تو یہاں جمع کے الفاظ کیوں لائے گئے؟ اس کی بھی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہے. ایک موٹی سی وجہ یہ ہے کہ عبادت میں اجتماعیت مطلوب ہے، معاشرے میں وحدت مقصود ہے. ہم مل کر کے نماز پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، ہم مل کر کے رمضان میں روزے رکھیں، ہم مل کر کے حج ادا کریں. سب مل کے جب ہم یہ کام کرتے ہیں اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے اس کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوگی. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں، باقاعدہ انہوں نے اس کو مذہب بنایا ہے کہ جو آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا اور کوئی عذر بھی نہیں ہوگا جانے سے مانے تو اس کی نماز نہیں ہوگی گھر میں. ہاں عورتیں البتہ اس سے مستثنا ہے. مردوں کے لیے یہ حکم ہے. عورتوں کے لیے سب سے بہترین عبادت اور نماز وہ ہے جو سب سے زیادہ پردے کے ساتھ ہو. گھر کے اندر کا کمرہ سٹور وہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ برآمدے کے، برآمدہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ صحن کے. مرد اگر معذور ہے مسجد میں جانے سے شرعاً گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن معذور نہیں ہے، نماز باجماعت واجب ہے، اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جائے لیکن مستقل اس کو معمول ہرگز بنانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عام علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کا مطلب یہ ہے جو آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے مسجد میں جا سکتا ہے اور نہیں جاتا ہے، گھر میں اگر نماز پڑھ لے نماز ایک درجے کی ہو جائے گی، ذمہ فارغ ہو جائے گا، لیکن وہ نماز کامل نہیں ہوگی. کامل نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. اسی لیے نعبدو اس میں جمع کا صیغہ لا کر کے اشارہ کیا کہ بحیثیت فرد من الجماعت مل کر کے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مل کر کے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے، ایاک اعبد اور ایاک استعین، یعنی واحد اور مفرد کا صیغہ اگر لایا جاتا تو اس میں تھوڑا سا جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا، کیونکہ بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت میں مکمل خلوص پہ قادر نہیں ہوتے ہیں یا مکمل اخلاص کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اب ہر آدمی کہے گا کہ میں تو صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں. اسی لیے اس میں ایک قسم کی آمیزش آ رہی تھی جھوٹ کی، تو اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا کہ چلو اگر ہم
کمزور ہے تو اس امت میں بہت سارے اصفیاء، بہت سارے نیک اور مخلص لوگ موجود ہیں جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہاں صف میں دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز قبول ہو جاتی ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہمارا بھی بھلا کر دے۔ عبادت نعبد عبادت سے ہے، عبادت کے لغوی معنی ذلت کے ہے۔ شریعت میں عبادت 3 عناصر سے مرکب ہے: انتہائی تذلل یعنی کہ انتہائی عاجزی، نمبر 2 انتہائی محبت، نمبر 3 انتہائی خوف ہو۔ اللہ کے آگے انتہائی آدمی خوفزدہ رہے، جیسے نماز میں ہوتا ہے، تو نماز میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سرب سجود ہو جاتا ہے، انتہائی تذلل کی حالت ہے۔ اور چونکہ وہ رب العالمین ہے اسی لیے یہ کام اس کے آگے ہم کر سکتے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں۔ مٹی سب سے زیادہ حقیر چیز ہے، لوگ پاؤں تلے رونتے ہیں، اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، جانور چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، لوگ کچرا پھینکتے ہیں۔ سب سے ذلیل چیز ہو یہ اور حقیر چیز ہو مٹی سمجھی جاتی ہے، لیکن آدمی اسی کے اوپر اپنی پیشانی رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ معزز انسان کے جسم میں اس کا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ سجدہ نام ہے کس کا؟ وضع الوجہ، اور ایک تعریف میں وضع الجبہۃ علی الارض لا علی سبیل السخریۃ، زمین کے اوپر پیشانی اور منہ رکھنا مذاق کے طور پہ نہیں بلکہ عبادت کے طور پہ۔ تو سب سے زیادہ معزز عضو ہم سب سے زیادہ حقیر زمین اور فرش پہ رکھتے ہیں، مٹی پہ رکھتے ہیں، یہ اسی لیے کہ یہ عبادت کا ایک عنصر ہے، اور پھر ہم خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں دوسرا عنصر خوف کا ہے۔ اگر کوئی ہمیں آواز دے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس میں جا کر کے آدمی ان 3 عناصر سے جو مجموعہ بنتا ہے جس کا نام عبادت ہے، اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد کچھ دیر بعد نماز ہوتی ہے۔ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی کبریا کا بیان ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی مسجد میں انتظار میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، ہم اپنے ایک توجہ بناتے ہیں، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بہت سارے بزرگوں سے مروی ہے جب نماز کا وقت ہوتا اذان سنتے ان کے چہرے پیلے ہو جاتے۔ اب ہمیں آقائے کل کے سامنے جانا ہے، اور پھر جا کر کے ہم وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے پھر جو ہے اس کے بعد ہمارے اوپر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، ہم جھک جاتے ہیں رکوع میں، اور پھر وہ حالت آتی ہے کہ ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ ہدایت کے کئی درجات ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں نیک فطرت دی ہے، یہ بھی ہدایت ہے، اسی پہ بقا مطلوب ہے۔ اللہ عز و جل نے دلائل اپنے قدرت کی نصب کیے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے جو ہے فضا میں، آفاق میں، زمین میں، ہمارے جسم میں، اندر باہر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔
ان دلائل پہ ہم غور کرتے ہیں. یہ غور کرنا، یہ دلائل نصب کرنا، یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے. اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، ان کو کتاب عطا فرمائی ہے، اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو چیزوں کے اسرار، چیزوں کے رموز، چیزوں کے خفیہ راز بتاتا ہے بطور الہام کے، یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے. یہاں سب درجات مراد ہے. پہلے درجے والا دوسرے درجے کی دعا مانگتا ہے، دوسرے درجے والا تیسرے کی، تیسرے والا چوتھے کی، چوتھے والا استقامت کی. اللہ اس پہ استقامت عطا فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ. بعض روایت میں ہے قرآن ہے، بعض روایت میں ہے کہ اسلام ہے، بعض روایت میں ہے کہ شیخین ہے، صحابہ کرام ہے. یہ سب مطالب صحیح ہے. تو اسلام کا راستہ وہی ہے جو قرآن کا ہے، قرآن کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ وہی ہے جو حضرات شیخین ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا راستہ ہے. ان لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے اور پھر حکم دیا ہے اسی راستے پہ چلو. قرآن کا راستہ جو قرآن کہتا ہے، جو سنت کہتی ہے، اور جو بات پھر صحابہ نے کہی انبیاء علیہ السلام سے بطور نقل کے، اسلاف اور امت کا تعامل جسے کہتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے صراط مستقیم کی مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ ایک راستہ ہے، شارع عام ہے، دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی اس راستے میں داخل ہوتا ہے تو یہاں ایک داعی ہوتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے سیدھا جاؤ، ادھر ادھر مت جھانکو، پردوں کے پیچھے کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہ رکھو. جب آدمی جاتا ہے اس راستے پہ تو کبھی دل میں خواہش آتی ہے پردہ اٹھاؤ اندر دیکھو کیا ہے. پھر اوپر سے ایک داعی آواز دیتا ہے بھائی اندر مت جھانکو، اندر مت جاؤ. اس گلی میں گیا تو پھر گیا، واپس ہونا مشکل ہے. اور پھر فرمایا یہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. ادھر ادھر جو دیواروں کے ساتھ جو پردے لگے ہوئے ہیں اور گلیاں جا رہی ہے، اندر کیا ہے زر برق چیزیں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، خواہشات کے راستے ہیں. یہ ایک گلی جاتی ہے شراب خانے کی طرف، دوسری گلی جا رہی ہے زناکاری کی طرف، ایک گلی جو ہے وہ ڈاکہ زنی کی طرف جا رہی ہے، اور چوتھی گلی کسی اور جوئے خانے کی طرف جا رہی ہے. یہ سب جو ہے ان کے اوپر خوبصورت قسم کے پردے لگے ہوئے ہیں، بہت جو ہے اس میں زیبائش ہے، کشش ہے، آسائش نظر آتی ہے. آدمی کہتا ہے اس میں ایک دفعہ دیکھ تو لوں کہ کیا ہے. لیکن جب آدمی ہیروئن، ایک سگریٹ ہیروئن کے پی لیتا ہے تو پھر وہ باز نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں گیا تو پھر گیا، واپس نہیں آئے گا. ہاں اللہ توفیق دے، دستگیری فرمائے، وہ الگ بات ہے. اسی لیے کیونکہ گناہ سے بچنا چاہیے. یہ سب گناہوں کے راستے، حرام کے جو راستے ہیں بظاہر بہت عمدہ خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب آدمی اس میں جاتا ہے پھر منزل سے بھٹک جاتا ہے. سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اسی پہ اللہ استقامت عطا فرمائے. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. بات تو اتنی سی بھی کافی تھی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اس سیدھے راستے پہ چلا، استحکام اور استقامت عطا فرما. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ان لوگوں کا راستہ؟ تو قرآن موجود ہے تو پھر لوگوں کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کا ذکر اسی لیے ضروری ہوا کہ منزل تک رسائی دو چیزوں پہ مبنی ہے. اس کا دار و مدار، اس میں کامیابی کا انحصار دو بنیادی عناصر پہ ہے. ایک کتاب اللہ اور نمبر 2 رجال اللہ. صرف کتاب سامنے رکھ کر کے ہم اس سے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، عین ممکن ہے ہم غلطی کریں. ایک آدمی کسی استاد سے نہیں پڑھتا،
ایک آدمی کسی مدرسے اور باقاعدہ دینی درسگاہ میں نہیں پڑھتا، قرآن سامنے رکھے اور اپنے سوچ بچار اور تدبر سے غور سے نتائج اخذ کرنا چاہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے؟ ایک عام آدمی اگر وہ کسی سائنسدان کے پاس، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے پاس ہو، جا کر کے نہیں پڑھتا، ان کے سامنے جو ہے نا وہ دوزانو ہو کے نہیں بیٹھتا اور خود ہی کتابیں لے کر کے ایٹم بم بنانا چاہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ بنا دے؟ پھر یہ کالج، یونیورسٹیاں اور اسکول کس لیے ہے؟ بازاروں میں تو کتابیں ملتی ہیں، ہر آدمی کتابیں لے کر تجربات کرے، ڈاکٹر بنے، لیکن ایسا کمی نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو کتاب دے دی میڈیکل کی، ڈاکٹر کو نہیں، عام آدمی کو آپ پڑھ لے، آپریشن کریں، ادھر لکھا ہوا تو ہے۔ بلکہ اس سے چھوٹی مثال لے لے، ایک عام گھر کے خاتون وہ جو ہے کھانے کے فارمولے پڑھ لیتی ہے کتابوں میں، لیکن وہ کھانے تیار کرتی ہے وہ ٹھیک نہیں آتے، ہم دیکھ رہے ہیں، صابن کا فارمولہ لکھا ہوا ہے، ہم بناتے ہیں، نہیں بن رہا، فیکٹری میں بن جاتا ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ لیکن یہاں قابل افسوس بات یہ ہے، یہ سب چیزیں لوگ جو ہے نا ان کو استاد سے سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، صابن بنانے کا طریقہ استاد سے ضروری سمجھتے ہیں، کپڑے بنانے کا طریقہ وہ ٹیلر ماسٹر کے پاس بیٹھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کسی کو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ اس نے دوسرے انسان کے کپڑے دیکھے اور پھر کپڑا لیا اور قینچی لے کر کے کاٹنا شروع کر دیا اور سلائی شروع کر دی اور کپڑے بن گئے۔ ایک عام کپڑے 500 روپیہ کا کپڑا کوئی بھی آدمی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن لیا، بیٹھ گئے اور بڑے بڑے مدبر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں بس قرآن میں کیا ہے، اسلاف کی بات چھوڑو، اساتذہ سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مدرسہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ تو سب کے لیے تو ہے، لیکن سب کے لیے تب ہے کہ سب سیکھے۔ اناڑی آدمی کو گاڑی دے دی اور استاد نے اس کو ڈرائیور کی سند نہیں دی ہے، اس کو لائسنس نہیں ملا ہے اور گاڑی نکالے گا روڈ پہ، تو کیا کرے گا؟ خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔ ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی، چھوٹی سی مثال بھی نہیں ملتی جو بغیر استاد کے آدمی صفر سے شروع کرے اور وہ جو ہے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے اور کامیاب ہو جائے، کسی جگہ ٹھوکر نہ کھائے۔ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ لوگ یہ ظلم کرتے ہیں۔ عوام کو یہ بات سمجھنے کی قابل ہے، چاہیے۔ تیسرے صراط والذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ سورہ نساء میں اس کی تفسیر آئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے؟ 4 جماعت اللہ نے ذکر کی ہے۔ نمبر 1 من النبیین، نمبر 2 والصدیقین، نمبر 3 والشہداء، نمبر 4 والصالحین۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو بس ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم قرآن لے کر کے اپنے طور پہ ہم بہت کوشش کریں لیکن وہ غلط نتیجے پر چلتے رہے، ان لوگوں کی تفسیر سے، ان لوگوں کی سمجھ سے ہٹ کر کے عین ممکن ہے ہم دوسری طرف چلے جائیں۔ ایک سے کام نہیں چلے گا۔ نہ صرف یہ کافی ہے پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے اور کہتا ہے پیر صاحب مجھے جو ہے نا وہ جنت میں لے جائے گا۔ صرف رجال اللہ سے بھی اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اور صرف کتاب اللہ قرآن سامنے رکھ دیا اور اس میں کچھ لکھا ہے اور آدمی جو ہے نا کچھ مطلب لے رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کو ملا کر کے چلنا ضروری ہے۔ اور ساتھ یہاں یہ اشارہ ہوا، یہ لوگ اتنے بڑے مقام پہ جو فائز ہو گئے ہیں یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا الذین سے بدل ہے یا صفت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہے، جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا،
وَلَضَّالِّينَ اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ راستہ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے ہیں، ان میں سے ہم نہ کیجیے۔ جو یہ غیر ہے انبیاء سے، غیر ہے صدیقین سے، غیر ہے شہداء سے، غیر ہے صالحین سے۔ عام طور پہ مفسرین مغضوب علیہم سے مراد یہود لیتے ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ لیتے ہیں، اور پھر عام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی مصداق ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یہ تو مثالیں ہیں ان کی، مغضوب علیہم جیسے یہود، ضالین گمراہ جیسے نصارہ۔ اصل جو آیت کا مطلب ہے وہ یہ ہے، ایک آدمی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، علم اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کا عمل غلط ہے۔ یہود کے پاس علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، یقین تھا، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو علم تھا ان کے پاس نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور قرآن کی حقانیت کے بارے میں بھی، اپنے دین موسوی کے بارے میں بھی تورات ان کے سامنے موجود تھی، لیکن باوجود علم کے وہ کجی اور غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اسی لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، جیسے نصارہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سنتیں تو باقی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی تعلیمات تو باقی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنے طور پہ کچھ مذہبی رسومات بنا کر کے ان پہ چلتے ہیں، بغیر علم کے گمراہ ہو گئے۔ تو ان کی یہ دو ایک مثالیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں فریقین مغضوب علیہم بھی ہے اور ضالین بھی ہے، لیکن مغضوب علیہم کا وصف یہود میں زیادہ ہے اور ضالین کا وصف یہ نصارہ پر غالب ہے، اسی لیے مفسرین یہ دونوں مثالیں پیش کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے تفسیر میں، مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کے باوجود، عقل کے باوجود ان توہمات کا شکار ہو گئے۔ ان کی عقل خالص نہیں ہے، صاف ستھری نہیں ہے، عقل کے اندر شبہات آ گئے، جیسے آج کل کے بہت سارے عقل مند ہیں، قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں اور دین اسلام کے عقائد کیا ہے ان عقائد کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور کسی دوسرے مذہب کی کتاب اٹھائی یا کسی لادین آدمی کی کتاب اٹھائی، وہ پڑھتے 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 تو اس کے عقیدے میں شکوک داخل ہو گئے، شکوک کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، راہ راستے بھٹک گیا۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی دھوکہ دہی میں اور شیطان کی فریب کاری میں آ گیا، عقل تو صحیح ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ خواہشات اس پہ اتنی غالب آ گئی اور دنیا کا فریب اور شیطان کا مکر اس پہ اتنا غالب آ گیا کہ وہ اپنا راستہ بھول گیا، دوسری طرف چلا گیا، تو وہ لوگ کیا ہے، ضالین ہے۔ تو جب آدمی کی عقل وہ خالص ہو، توہمات سے پاک ہو اور دین اور شرع کے تابع ہو، اور آدمی شیطان کی دھوکہ دہی اور دنیا کی فریب کاری سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ آدمی کیا ہے، صراط مستقیم پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی منعم علیہم کی پیروی نصیب عطا فرمائے، یہ لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، کیونکہ ان سے ہٹ کر، سواد اعظم سے ہٹ کر، حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سواد اعظم سے ہٹتا ہے، من شذ شذ فی النار، جو آدمی سواد اعظم سے ہٹ گیا، غالب اکثریت مسلمانوں کی، اہل حق کی غالب اکثریت سے ہٹ گیا، تو زخم بھی اکیلا ہوگا۔ مثال ایسی نبی علیہ السلام نے دی ہے، جیسے بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا اس کو شکار کرتا ہے، جب تک یہ ریوڑ کے اندر ہے وہ محفوظ ہے، ایسے ہی جو آدمی مسلمانوں کی غالب اکثریت کے ساتھ ہے، اہل حق کے ساتھ ہے، وہ محفوظ ہے شیطان کے حملے سے، لیکن وہ اس سے ہٹ گیا، اس نے اپنا فرقہ بنایا، اس نے اپنی جماعت بنائی، اس نے اپنا نیا راستہ نکالا، وہ آدمی پھر تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ
ہلاکت کی وادی میں جا کر کے گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔